الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ مائدہ 7ویں پارے کے چوتھے رکوع کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کانوا آباءہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ جب انہیں کہا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد پڑھے لکھے کوئی ہدایت والے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کو اپنا مقتدا بنا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے پہلے اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو ہدایت پر لے آؤ اور جتنا ہو سکے دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی۔ تم اپنا خیال کرو، سیدھے راستے پہ اپنے آپ کو لگاؤ اور جتنا ہو سکے دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ لا یضرکم من ضل، تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے جب تمہارے پاس یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اس میں اللہ نے کوئی امتیاز ہی نہیں رکھا، سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، امیر غریب بڑا چھوٹے نے، اور اللہ تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کر دے گا کہ کس نے کیسا عمل کیا تھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس فرمان کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نقل کریں نا جس حدیث کو، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی دونوں بزرگوں کا اتفاق ہے، کیونکہ دونوں کی نا شرائط میں اختلاف ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے شخص کی حدیث لینی ہے جو فلانے علاقے کا ہو، اتنا پڑھا ہوا ہو، یوں ہو یوں، دوسرے کی شرطیں کچھ اور ہیں۔ تو جب دونوں کی شرطوں پر راوی پورے اتر رہے ہوں تو دونوں حضرات اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی وہ زیادہ باعث تقلید ہوتی ہے وہ حدیث۔ باقی تو سارے حضرات نقل کرتے ہیں، ان کی شرطیں اور کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایمان والا
ہر وقت ایمان کو بھی بناتا رہے، عمل صالح بھی کرتا رہے اور ڈرتا بھی رہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، نیکی رد نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے لوگ پوری زندگی اچھے اعمال بظاہر کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بظاہر عجیب سے اعمال کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایسی نیکی ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یہ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے کہ عمل کا دار و مدار تو یہ ہے کہ خاتمہ کیسا ہے۔ تو لہٰذا اب کسی کو کیا پتہ ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ہر نیکی بجا لانے کی کوشش کرے اور ڈرتا رہے کہ کہیں میری نیکی رد نہ کی جائے، واپس نہ کر دی جائے، عدم قبول نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب یہ ڈر لگا رہے گا تو نیکی ضائع نہیں ہوگی اور خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ حدیث میں سرکار کا فرمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور ڈر دونوں کے درمیان والے حصے کا نام ہے۔ اللہ سے امید اتنی ہو کہ اللہ اتنا مہربان اور غفور الرحیم ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ سے ڈر اور خوف اور خشیت اتنی ہو کہ اگر حساب شروع ہو گیا تو میں پھنس جاؤں گا، ڈر اتنا ہو کہ میں پھنس جاؤں گا، امید اتنی ہو کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے۔ یہ ایمان ہے۔ جب اس طرح کا ڈر ہو تو پھر ہر وقت اچھے اعمال بجا لائے گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو، تو لوگ مشرکین کافر قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ راستہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، ہمارے لیے وہ راستہ کافی ہے۔ کافر مشرک آگے سے یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولو کانوا آباءہم لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جاننے بوجھنے والے ہوں، نہ کوئی ہدایت والے ہوں، نہ اچھے لوگ ہوں، تو پھر بھی آباء و اجداد کے طریقہ ان کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شیطانی استدلال ہے، یہ شیطانی استدلال ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو بندہ کہے جی ہمارے آباء و اجداد بھی کافی ہیں، تو آباء و اجداد جب کہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اسلام سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں، تو آباء و اجداد کا طریقہ ہی اگر قابل قبول ہوتا تو مشرکین مکہ کی طرف اللہ کا پیغمبر اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ نے اپنا پیغمبر کیوں بھیجا؟ آباء و اجداد کا طریقہ غلط تھا ان کا، وہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ لہٰذا یہاں قرآن مجید نے ایک بڑا اچھے انداز میں ایک بات بیان کی کہ آباء و اجداد اگرچہ ان کے غلط ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تو تب بھی وہ آباء و اجداد کے طریقے پر رہیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر آباء و اجداد صراط مستقیم پر ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں اور صاحب شریعت لوگ ہیں، تو پھر آباء و اجداد کی تقلید کی جائے گی، ان کی پیروی کی جائے گی۔ آباء و اجداد کو مطلقاً ختم نہیں کر دیا۔ آباء و اجداد اگر اسلام پر نہیں ہیں تو پھر ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ آباء و اجداد اگر اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں تھے وغیرہ تو خواب کی تعبیر لوگ پوچھنے آ گئے تو انہوں نے اپنا پہلے تعارف کرایا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ میرا شجرہ نسب ملتا ہے
ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، اور یہ میرا شجر نسب سارا اللہ کے پیغمبروں والا ہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، یہ اچھے لوگ تھے، تو میں بھی انہی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ یہاں قرآن نے یہ کہا کہ جب لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بات مانو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آباء و اجداد کافی ہے۔ آباء و اجداد اگر صراط مستقیم پر نہیں، اسلام پر نہیں ہے، تو ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ہاں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو پھر ان کی پیروی کی جائے گی اگر اسی طرح سے۔ والدین کے حقوق بیان کیے، اور بہت حقوق ہیں اور بہت مقام ہے، اور بھلے والدین کافر ہوں، والدین ظالم ہوں، ان کی خدمت بچے کے ذمہ باعث اجر ہے، لیکن اگر وہ خلاف شرع حکم دیں فلا تطعہما، حد بندی ہو گئی نا جی۔ والدین کی خدمت ہے، ان کے پیسے ضرورت ہیں، یوں ہے، ان کی ہر طرح کا خیال رکھنا ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی خلاف شرع حکم دے دیا فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بات نہیں مانی جائے گی جو خلاف شرع انہوں نے کہی ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اچھے انداز میں، دستور سے، پیار سے آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، آپ کے والد ہیں، آپ خیال کریں، لیکن خلاف شرع بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی بات اس سے بڑھ کر آگے ہوئی کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، یعنی قرآن مانو، رسول کی بات مانو، حدیث مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بڑے ہیں، بڑے والد بڑا ہے، حکمران بڑے ہیں، اپنے استاد بڑے ہیں، افسر بڑے ہیں، علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین امت بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ہاں ان میں سے کوئی خلاف شرع حکم دے دے تو اصول دوسرا اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر تمہارا کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے، ہو جاتا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن حدیث سے اس کا حل تلاش کرو اور راضی رہو۔ جس شخص کے خلاف فیصلہ ہو جائے وہ بھی خوشی سے قبول کرے تو وہ بھی ہارا نہیں ہے، وہ بھی جیت گیا ہے کہ اس نے اسلام کے حکم کی اتباع کی ہے۔ بھائی دیکھو تنازع ہو گیا، کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، کسی کے خلاف ہوگا، جو خلاف والا بھی اسلام کے فیصلے پر جب راضی ہے تو خالی ہاتھ وہ بھی واپس نہیں گیا ہے۔ اب یہ اس سے بڑھ کر حکم ہوا، اب آگے اور حکمرانے کے لحاظ سے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارا حکمران اگرچہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ جب قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے، اچھے فیصلے کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرو، لیکن اصول آگے بیان کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، متفق علیہ، کہ اگر کسی نے خلاف شرع حکم دے دیا، مخلوق میں سے کسی نے کیسا جامع انداز ہے، مخلوق میں سے کسی نے، استاد بھی آ گیا، پیر بھی آ گیا، افسر بھی آ گیا، والد بھی آ گیا اور حکمران بھی آ گیا، کہ اگر اس نے خلاف شرع تمہیں حکم دیا لا طاعت، پھر نہیں مانی جائے گی بات، لیکن جب تک وہ خلاف شرع حکم نہیں دے رہا، مباح امور ہیں، اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے لیے والدین کافی ہیں، اگرچہ ان کے والدین کچھ نہ جانتے ہو۔ ایک بات تو میں نے بتائی کہ اگر والدین نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیک لوگ ہیں تو ان کی اتباع کی جائے گی، وہ اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے دوستو، قرآن مجید کا طرز تنقید دیکھیں، یہ مخاطب یہاں مشرکین مکہ ہیں۔
فرمایا جب انہیں مشرکوں کو کہا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو تو کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے آباء و اجداد کا طریقہ۔ قرآن نے کیسا انداز کیا؟ اگرچہ بھائی ان کے والدین کچھ نہ جانتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، اگرچہ ان کے والدین کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں، تو تب بھی والدین کی اطاعت کریں گے وہ، حالانکہ ان کے والدین غلط لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، کافر لوگ تھے، غلط انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تو قرآن یوں کہہ سکتا تھا تمہارے والدین تو مشرک ہیں، تمہارے والدین تو کافر ہیں، تمہارے والدین تو غلط ہیں، ان کی اتباع مت کرو۔ تنقید کا انداز دیکھا ہے کتنا معززانہ انداز ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، تو قرآن نے کہا اگرچہ ان کی آباء و اجداد جاننے والے نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تب بھی وہ اپنے والدین کے طریقے پر چلیں گے۔ یعنی قرآن نے ان کو بات سمجھا دی ہے، لیکن باقاعدہ تنقید کا نام لے کے نشانہ نہیں بنایا کہ اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام دو جامع اصول کا نام ہے۔ ایک پچھلے جمعے کو بتایا کہ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، جہاں حق کی بات ہو اس کو چھپانا مداہنت فی الدین ہے، مداہنت فی الدین، بھلے عالم کے لحاظ سے ہو، کسی کے اعتبار سے ہو، سچی بات کوئی چھپاتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ حق بات کرنی چاہیے، حق طریقے سے کرنی چاہیے، اچھے الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے، بات حق ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، سنت پیغمبرانہ یہی ہے۔ اچھا، ایک تو بزدلی نہیں سکھاتا، اور کتنی عظیم بات اسلام نے کی، اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا، اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا، گھر کی چوکیداری یا کوئی اور یا فیکٹری یا اس طرح کے، یا اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر اسلامی سرحدوں پہ پہرا دے رہا ہے اس لیے مارا گیا، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، عزت کی خاطر وغیرہ، ان تمام امور میں اگر وہ مارا گیا تو شہید ہے۔ چور آ گئے، اس نے آگے سے مقابلہ کیا، مارا گیا، ڈاکو آ گئے، اس نے آگے سے مقابلہ کیا، مارا گیا، عزت لوٹنے والے آ گئے، اس نے آگے سے مقابلہ کیا، مارا گیا، تو فرمایا یہ شہید کی موت مرا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا آخرت۔ یعنی ایک تو اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، دوسری بات اسلام میں اشتعال نہیں ہے، حق بات بیان کرنی ہے کہ خواہ مخواہ ادھر سے تماشا بنانا ہے، حق بات کو بہتر انداز میں بیان کرنا ہے تاکہ اگلا سوچنے پہ مجبور ہو کہ میرے کیا اوقات ہیں، میرا کیا نظریہ ہے، میری کیا تعلیم ہے، میرے کیا اعمال ہیں، میرے اندر غلطی ہے۔ اسلام یہ دعوت فکر دیتا ہے، اشتعال انگیزی کا بھی اسلام مخالف ہے، اور حتی الامکان تک امن کا درس، صبر کا درس دیتا ہے، اور بزدلی کا بھی مخالف ہے۔ اب ان دونوں پہلوؤں کو صحیح زاویے کے مطابق حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے تو کسی رہبر کی ضرورت ہوگی۔ اگر خود قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ہر حال میں اپنے آباء و اجداد کی وہ پیروی کریں گے بھلے ان کے آباء و اجداد علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، کچھ بھی انہیں معلوم نہیں ہے، اور پھر بھی ان کی پیروی کی جائے گی؟ نہیں، معلوم ہوا جو والدین پڑھے لکھے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی، اور اچھے والدین اپنی اولاد کے لیے اچھا سرمایہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اچھا ذخیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اچھا ذخیرہ کیا ہے؟ اچھی نصیحت ہے، اچھی نصیحت ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ بھائی مال کچھ ہو گیا، وارثوں میں چلا گیا، اچھی بات ہے، نہیں ہوا کوئی بات نہیں، رازق وہ ہے، کسی کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اچھی نصیحت، اچھی تربیت۔ بڑے بڑے لوگ گزرے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے اندر وفات پا رہے ہیں، بچوں کو بلایا، 12 بچے ہیں، تو ایک تو نصیحت کی ہے کہ میں ادھر فوت بھی ہو گیا تو میری قبر شام میں بنانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبرستان میں، اس شریعت میں یہ جائز تھا اس طرح وصیت کرنا، بہرحال ایسا کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اور دوسری بات کی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی،
جب موت کے فرشتے آ گئے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. بھائی میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو بتاؤ بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نصیحت ہو رہی ہے، آخری نصیحت. لقمان کی بات بھی قرآن نے کہی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وغیرہ. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے لختی جگر، میں کچھ قیمتی بول دے کر جانا چاہ رہا ہوں، دنیا چھوڑ رہا ہوں. اے میرے بچے، میں کوئی قیمتی بول دے کر جا رہا ہوں، اور وہ قیمتی بول اگر سنبھالے رکھو گے دنیا آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور قیمتی بول یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اپنے اس عظیم داتا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ بنانا. یہ دیکھیں اونچے لوگ ہیں اور کیسی نصیحت. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑی حکومت عطا کی، پیغمبر ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ سے مانگا اللہ کی شان کے مطابق. اور ہم کیا کہتے ہیں، اللہ جی سائیکل ہی دے دیں، سائیکل سے گزارا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. غریب آدمی، وہ اللہ کے بندے جس سے تم مانگ رہے ہو وہ کوئی غریب آدمی ہے؟ وہ غریب ذات ہے. اللہ کا نظام ہے دوستو، اللہ کا نظام ہے. یہ ایسا در ہے، ایسا در ہے کہ جس در پہ ایک وقت میں ساری کائنات اول آخر کی جمع ہو جائے، ہر کوئی اپنی اپنی بات مانے، اپنی محتاجی ظاہر کرے. اللہ کہتا ہے سب کی پوری کر دوں. تو سمندر میں سوئی ڈبو کے جیسے اوپر لے آؤ تو پانی اس کے ساتھ کتنا لگے گا، میں سب کی حاجتیں پوری کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. حدیث ہے، حدیث ہے. فرمایا کہ کل جن و انس جمع ہو جائیں، اول آخر سے جمع ہو جائیں، جب سے دنیا بنی، جب تک رہے گی، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جن و انس جتنے پیدا کرنے سارے، اور ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرے. فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَةً، ہر سائل کو اس کا سوال پورا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک ذات ہے دوستو، ایک ذات ہے یہ اللہ کی. اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی، امام الانبیاء کی ذات ہے کہ جتنے زیادہ سوالی ہوں گے، جتنے زیادہ سوالی اس کے در پر ہوں، یہ اتنا خوش ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جب سوال، وہ کہتے ہیں نا جی وہ بڑی تبلیغ جماعت کا آج دعا ہے، تیسرا دن ہے، آج دعا ہے، اس دعا ہے، تبلیغی جماعت، وہ سارے جاتے ہیں، وہ بھائی بہت سارے لوگ جمع ہیں، دعا ہو جائے گی وغیرہ، کسی کے اللہ کے واسطے سے ہماری بھی ہو جائے گی. جتنے اکٹھے لوگ مل کر سارے اپنی حاجتیں کرنے لگ جائیں، اللہ خوش ہوتا ہے فرشتوں پر فخر کے سامنے کہ دیکھا لوگوں کو یہ کیسے سارے میرے سے مانگ رہے ہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ سے مانگا جائے تو اس کو پسند ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کی رحمت غالب ہے. ہر درجے کا گناہ گار ہو، حدیث میں آتا ہے اتنا گناہ گار ہو، اتنا گناہ گار ہو کہ اس کے گناہوں نے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا ہو. زمین و آسمان کا خلا بھر گیا اس ایک آدمی کے گناہ سے. لیکن صدق کے دل سے جب ایک مرتبہ یہ اللہ معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے سب معاف کر دوں گا. باہر کوئی نہیں سکتا، اتنے گناہ نہیں ہوتے، لیکن بالفرض حدیث میں آتا ہے کہ اتنے گناہ بھی اگر کسی کے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے، پر کر دے، اور ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ آ جائے کہ اللہ پاک معاف کرتا، آئندہ وعدہ کرتا ہوں تیرا وفادار بن کے رہوں گا، تیرے حبیب کا وفادار بن کے رہوں گا، اللہ پاک کہتا ہے معاف کر دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا کہ اتنا زمانہ کیا گزارتے رہے، ہمارا کھانا کھاتے رہے، فلان کرتے رہے، ہم تمہیں تنخواہ دیتے رہے، یوں کرتے رہے، یہ کرتے رہے. نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رحمت غالب ہے. جس کی شفقت غالب ہو، جس کی رحمت غالب ہو، وہ تانے نہیں دیتے. تو میں کہہ رہا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک سال میں ایک دن بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں.
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا دن ہے جس میں اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں سب سے عظیم اجتماع، اب تک اس اجتماع کا یعنی کوئی توڑ نہیں سکا، اتنا عظیم اجتماع، اور ہر دور میں آپ کے زمانے سے لے کر عظیم اجتماع ہے، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور عجیب اتفاق کیا ہے، آج پہ جاتے ہیں نا ساتھی، کسی کی شوال میں کسی کی فلائٹ ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی زیارات میں جا رہا ہے، یعنی حاجی آگے پیچھے تقسیم ہوتے ہیں نا، کوئی ادھر زیارات کی طرف گیا، کوئی مدینہ گیا ہوا، کوئی طائف گیا ہوا، کوئی یوں اس طرح۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں حاجی ایک ٹائم میں سارے جمع ہوتے ہیں اور سارے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، سارے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو سارے مناجات میں لاکھوں کا اجتماع اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے حاجی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اس دن اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ آج مانگنے والے جمع ہو گئے۔ یہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا مالک الملک ہے کہ جس سے جتنے زیادہ مانگنے والے جمع ہو جائیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے حکومت مانگی، جس سے بات آگے نکلی کہ اللہ کی شان کے مطابق مانگی۔ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی رب اغفر لی۔ اللہ کا پیغمبر ہے نا، اللہ کے پیغمبر کو معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت اونچا مقام ہے، معرفت کے بغیر بات نہیں بنتی دوستو۔ معرفت کیسے کس طرح ہے بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی بتا دوں گا۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اے میرے داتا، اے میرے رب، پہلے تو میری آخرت سنوار دے۔ یہ اونچا سوال ہے، آخرت اصل ہے، آخرت اصل ہے، یہ عارضی سا زمانہ ہے دوستو، آخرت اصل ہے۔ لامتناہی زندگی ہے نا، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بہتر ہونی چاہیے ہے، یا تو جیسے بھی ہو جائے گزر جائے۔ آپ سوچیں، میں تو ساتھیوں کو، جو خاص ساتھی میں کہتا رہتا ہوں، سب سے اچھا دن تو وہ ہوتا ہے جس دن ایک تازی سی روٹی ہو اور صرف کچی مرچ سبز ہو، ساتھ بندہ روٹی کھا لیتا ہے اور مزے کی عبادت بھی ہوتی ہے، یقین کرو، نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، نہ کوئی پیٹ ہے، کوئی نہ مسئلہ۔ دنیا گزر جاتی ہے پیاز کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، مرچ کے ساتھ روٹی کھا لی، یہ دنیا گزر جاتی ہے، صحت مند گزرتی ہے۔ صحت اللہ کا نظام ہے، صحت اللہ کا نظام ہے۔ صحت ان کھانوں سے، ان دوائیوں سے، ان چیزوں سے خیال رکھنا چاہیے، صحت کا، پرہیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن صحت اللہ کی عطا ہے دوستو۔ جب انسان اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہے تو اللہ اپنے وہبی طور پر صحت بھی عطا کرتا ہے۔ عمرو بن مادی کرب، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، عمرو بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں ہیں، گھوڑا نہیں ہے اور عمر 60 سال ہے، 60-65 سال عمر ہے دوستو۔ دشمنان اسلام کا گھوڑا بھاگا، گھوڑا بہت تیز رفتار میں بھاگتا ہے، عمرو بن مادی کرب بھاگے، اس تیز رفتار مضبوط گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کو پکڑ کر الٹ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے سے۔ تو بات یہ ہے دوستو، میں تو کہتا ہوں ہلکی پھلکی ترتیب ہو، رزق حلال ہو، پھر دیکھو عمل صالح کی پونجی کیسے عطا ہوتی ہے۔ تو صحت کا خیال وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جب انسان ہو۔ اسلام کا ہر حکم دونوں صحتوں کا ضامن ہے، دنیاوی صحت کا، جسمانی صحت کا اور روحانی صحت کا، ایمانی صحت کا۔ اسلام کا ہر حکم دونوں صحتوں کا ضامن ہے۔ جس اسلامی حکم پر عمل کر کے دیکھو، جس اسلامی حکم پر عمل کر کے دیکھو، اسلام کا ہر حکم ظاہری جسمانی صحت کا بھی ضمانت دیتا ہے اور اخروی صحت، آخرت کی صحت۔ اور آسان کرو، اسلام کا ہر حکم دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اسلام کا ہر حکم،
جیسے ظاہری صحت روحانی صحت کا ضامن ہے، اسلام کے ہر حکم کی اتباع دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے حکومت مانگی اللہ کی شان کے مطابق۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے رب کریم پہلے تو میری آخرت سنوار دیجئے، وہ منازل وہ مراحل بڑے مشکل ہیں، پہلے تو وہ میرے سنوار دیجئے، اور پھر مجھے اس رہتی دنیا میں ایسی حکمرانی عطا کیجئے میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکمرانی نصیب نہ ہو۔ ایسی مانگی، وہ دنیا جتنے شور مچاتی رہے کرتی رہے وغیرہ وغیرہ، اس حکمرانی تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا کہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے خود اور اپنے بیٹے اور کچھ ساتھی ملے بنایا، فرشتوں نے بھی شرکت کی، اور بیت المقدس کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنایا، اور جنوں نے ہیرے جواہرات سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر نکال کے لائے۔ تو اللہ نے حکومت، اب امی رخصت ہو رہی، جو بات اصل بتانی ہے۔ امی حضرت داؤد علیہ السلام کی والدہ دنیا چھوڑ رہی ہے، امی کے قریب آئے، عرض کیا کہ امی جی میں تو آپ کی اپنی طرف سے خوب خدمت کرتا تھا، حکم کی اتباع کرتا تھا، تو آخر میں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ امی نے دعا کی، اللہ آپ کی نبوت میں برکت دے، صحت میں برکت دے، حکومت میں برکت دے۔ امیاں تو دعا ہی دیتی رہتی ہے، یہ ہے نا بات دوستو۔ امی کا تو شعبہ یہی ہے کہ وہ امی ابو تو دعا کی فیکٹری ہوتے ہیں، ہاں کوئی حاصل کر لے۔ تو امی سے پھر آخر میں وصیت کی درخواست کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پاس تو آسمانی علوم آتے ہیں، اسے کیا کسی سے وصیت کی ضرورت ہے، لیکن امی ہوتی ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اپنی امی سے وصیت کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا بیٹے وصیت یہ ہے کہ اللہ پاک آخرت میں تہجد پڑھنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ کامیاب کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، اعزاز سے نوازے گا۔ حدیث میں امام بخاری نے نقل کی حدیث، اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ ادھر ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، ان کا حساب نہیں ہے، وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہ تو ہر والد اپنے بچوں کی کوئی خیر خیریت کوئی اچھی وصیت کر کے جاتا ہے، اور یہ بڑا ذخیرہ ہے۔ تو والدین اچھے ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ باو اجداد ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے۔ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اب اگر آباء و اجداد اونچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کی پیروی کی جائے گی۔ والدین خود ان پڑھ بھی رہ گئے ہوں، کمزور بھی رہ گئے ہوں، اعمال میں کمزور رہ گئے ہوں، لیکن ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی چیز میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والدین اونچی چیز ہے اور اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں۔ تو بات کہہ رہا ہوں دوستو، ہر لحاظ سے نیکی کی اتباع ہے، نیکی کی اتباع ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کو بنایا، یعنی جب انسان بن جاتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا اندازہ تو اس وقت ہوگا نا جب ایمان کو تولا جائے گا، ابھی تو پتہ نہیں ہوتا، ویسے دنیا میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایمان بنانے کی فکر میں جو دنیا لگی ان کا ایمان بن بھی جاتا ہے، لیکن مجاہدہ ضروری ہے، مشقت ضروری ہے، اس میں کچھ ریاضت ضروری ہے، آرام پرستی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من اصل الایمان، تین چیزیں ہیں جو اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ الکف عمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
الکف امن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ کبھی لڑائی نہ کرنا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. من اصل الایمان، یہ اصل ایمان ہے کہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ لڑائی نہ کرنا. ولا تکفرہ بذنب، کسی مسلمان کے گناہگار ہونے کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہنا. ولا تخرجہ من الاسلام بذنب، کسی مسلمان کے گناہ کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کرنا. یہ پہلا اصل اسلام ہے، اصل اسلام. اور دوسرا فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. کسی عادل بادشاہ کا عدل بھی اس کو بند نہیں کر سکتا، کسی ظالم بادشاہ کا ظلم بھی اس کو روک نہیں سکتا. ھذا من اصل الاسلام. دو باتیں. تیسرا والایمان بالاقدار، اور اللہ کے فیصلے پہ، تقدیر پہ راضی رہنا. جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میری رضا ہے، جتنا دیا ہے میں اس پہ راضی. کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، تقدیر پہ راضی ہے. دیکھو دوستو، یہ جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہی وجہ ہے. اس میں بعض دفعہ کمزور ایمان تھوڑا سا باتیں کرنے لگ جاتا ہے نا. باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھٹا توڑ دیا، نقصان ہی کیا نا جی ظاہری طور پر. بچہ قتل کیا، ظاہری طور پر نقصان ہی ہوا. تو نقصان تو ہوا، بظاہر نقصان ہے، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑے خیر کا پیغام لے کے آیا. وہ پیغام، وہ نقصان ظاہری طور پر کہ وہ پھٹا نہ توڑتے تو بادشاہ کشتی غصب کرتا تھا وغیرہ. ہمارے اوپر بھی جو نقصان آتے ہیں، تکوینی پیغمبر ہمارے پاس نہیں ہے. فرشتوں کو پتا ہو، اللہ بتا دیتا ہے، ہمیں وہ بتاتے نہیں ہیں. یہ جو بھی پریشانی آتی ہے شخصی اعتبار سے یا حکومتی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے انسان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن کا اصول ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد پھیل گئے بر و بحر میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں فساد پھیل گئے، بے امنی آ گئی. قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ پریشانیاں اور مصائب یہ تمہارے بعض اعمال بد کی سزا کی وجہ سے تھوڑی سی تنبیہ کے طور پر ہم نے یہ سزا دی ہے. کیوں دی ہے یہ سزا؟ کیوں دی ہے؟ یہ ہماری ناراضگی نہیں، یہ بھی رضا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. تم نے صحت میں ہمیں یاد نہیں کیا، بیماری لائی، رجوع اللہ والے بن جاؤ. غربت کے زمانے میں ہمیں یاد کرنے والے بن جاؤ. غم و حزن کے عالم میں ہمیں یاد کرنے والے بن جاؤ. یہ ہماری تنبیہ، یہ عذاب کی شکل نہیں ہے، یہ بھی رضا کی صورت ہے. لعلہم یرجعون، ہماری طرف رجوع کرو. قرآن دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزماتے ہیں، کتنے ہمارے ہو. خوشیوں میں تو کہتے ہو اللہ کا بڑا فضل ہے، پریشانی میں کیا کہتے ہو؟ ہم آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزماتے ہیں، لیکن جنہوں نے صبر کیا ہماری طرف رجوع کرنے لگ گئے، کامیاب ہو گئے. انہیں خوشخبری سنا دو. تو بات یہ ہے دوستو،
یہ اسلامی اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا۔ اب اگر مسلمان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ خطرے کی بات ہے کہ نہیں؟ الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، الایمان من امنه الناس بوائقه، مومن وہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلم وہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو الکف من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا بھائی ہے، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ وہ اگر غصے ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، کوئی وجہ ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، آج ہو سکتا ہے چولہا ہی نہ جلا ہو۔ تو آج کل اعصابی نظام کمزور ہے نا، وہ اور لوگ تھے جن کے چولہوں میں بھی آگ نہیں جلتی تھی تو وہ حشاش بشاش رہتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر خود پسند کیا۔ فقر سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری ہے، اختیاری خود پسند کیا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو خزانے کی چابیاں دے کے بھیجا تھا، احد پہاڑ سونے کو ہونے والا تھا، فقر خود پسند کیا۔ تو یہاں ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں غصہ اس لیے ہو، ناراض اس لیے ہو رہا ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، ہمارے گاؤں کا نام ہے توت نکا۔ توت نکا یہ پنڈی گھیب کے پاس ہے۔ اٹک ضلع OGDC والوں نے بڑے کمائیاں کی ہے ہمارے گاؤں میں نا، اور آج مولوی صاحب کو چندہ دیتے ہیں تو وہ حق بنتا ہے نا۔ ہمارے گاؤں سے بڑی کمائیاں، بڑے ویل، بڑی کراچی بنی ہوئی ہے جی وہاں پر۔ تو بہرحال راستے میں سفر کر رہا ہوں تو ایک مولوی صاحب سا بندہ بیٹھا ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، اس لیے سمجھا۔ اس میں بھی مولوی صاحب ہوں، ایک اور مولوی صاحب بھی ہے۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی، وہ جو پیچھے سے نہیں بیٹھتے یوں جو ہوتی ہے گاڑی جو ایسے چھکڑا سا نا، اس میں جو بیٹھتے ہیں۔ وہ شروع ہو گیا، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، پنڈی گھیب سے ہمارا گاؤں 20-25 کلومیٹر ہے۔ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ یا اللہ کیا کریں اب، یہ چینل باندھ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کون سا انٹرنیشنل چینل ہے، کو امریکہ کا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بارہ شروع ہے۔ تو وہ ساتھی دوسرا جو ہے نا میری طرف دیکھتا ہے کہ میں تو نہیں بولوں گا، تو دوسرا مولوی صاحب جو تھا آپ ہی بولو۔ میں نے بہرحال صبر کافی کیا۔ آخر میں جب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں نے کہا یار یہ بھی غلط بات ہے، اس بیچارے سے دکھ تو پوچھے نا، اصل بات کوئی اور ہوگی۔ میں نے کہا بابا جی آپ کیوں مولوی صاحبان کی بدنامی کرتے ہیں؟ مولوی صاحب تو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایمان اسلام پڑھاتے ہیں، تو کوئی تھوڑا بہت جو کوئی بناتے ہیں وہ بھی لوگ ان کا خیال نہیں کرتے تو وہ اس طرح کچھ بنا دیتے ہیں۔ اور مولوی صاحب سارے اچھے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، سیدھا راستہ بتاتے ہیں، لوگوں کو کلمہ درود سکھاتے ہیں، ایمان مفصل مجمل سکھاتے ہیں۔ آپ کیوں مولوی صاحبان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ وہ ہمیں ہی دیکھ کے کر رہا تھا، وہ ظاہر مولوی صاحبان مطلب یہ ہمیں ہی دیکھ کے وہ چڑھ رہا تھا نا، کچھ ہمیں چڑھا رہا تھا واللہ۔ کہتا ہے بابا مولوی صاحب میں کراچی رہتا ہوں، کماڑی میں رہتا ہوں، ایک عورت کو میں نے بڑی مشکل سے جو ہے نا جی وہ راضی کیا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، تو وہ راضی ہو گئی، اور میں مسجد کے امام صاحب کے پاس اس عورت کو لے گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس عورت کو میں نے راضی کیا، میرا اس کے ساتھ نکاح پڑھاؤ۔ اس نے کہا بابا جی ہم اس طرح نکاح نہیں پڑھاتے، اس کا کوئی چاچا ماما کو بھائی بھتیجا لے کے آؤ، کوئی اس طرح کوئی گواہ وغیرہ، میں ایسا نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، نکاح تمہارا ہو جائے، مزے تم کرو، جیل میں بھگتوں، میں نہیں نکاح پڑھاتا۔ مولوی صاحب نے میرا نکاح نہیں پڑھایا۔ اس وقت کے بعد سے میں نے سمجھ لیا یہ مولوی صحیح نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ہے دوستو، اسلام سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے سب سے قیمتی چیز مومن بندہ، ایمان والا بندہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ فرمایا لما خلق اللہ الارض وجعل التمہید، اللہ نے جب زمین بنائی، کائنات بنائی، زمین بنائی، ہلنے لگی، وجعل التمہید، زمین ہلنے لگی، وخلق اللہ الجبال فالقاها فاستقرت، پھر اللہ نے پہاڑ بنائے اور ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا، ٹک گئی زمین، ہلنے سے رک گئی۔ فرشتے فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، فرشتے حیران ہو گئے پہاڑوں کی استقامت سے، مضبوطی سے،
بلندی سے وزنی ہونے سے فرشتے حیران ہو گئے، متعجب ہو گئے۔ عرض کیا اے رب العالمین، کیا آپ کی کائنات میں سے پہاڑوں سے بھی کوئی مضبوط تر ہے؟ اللہ نے فرمایا جی ہاں ملائکہ، میری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی سخت چیز میں نے الحدید، لوہے کو بنایا ہے۔ فرشتے نے عرض کیا اے رب العالمین، کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جی ہاں النار، آگ کو میں نے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بنایا، آگ لوہے کو ختم کر دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین، آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا جی ہاں پانی کو مضبوط بنایا، سب کچھ بجھا دیتا ہے۔ ہاں یہ آنکھوں کے دو قطرے ندامت کے جہنم کے انگاروں کو بھی بجھا دیتے ہیں۔ یہ پانی اتنی اونچی چیز ہے کہ جہنم کو بجھا دے گا، آنسوؤں سے نکلنے والا پانی، اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی بڑی قیمتی اور مضبوط چیز ہے۔ فرشتوں نے اللہ عرض کیا اے رب العالمین، کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جی ہاں پانی سے زیادہ مضبوط ہوا ہے، یہ سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے۔ بڑے بڑے ہزاروں من بڑے بڑے بوجھل بادلوں کو ہوائیں لے کر پھر رہی ہوتی ہیں، آرڈر کے مطابق وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین، کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جی فرشتوں، اب آخری چیز ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں بلویریا والو۔ اللہ نے فرمایا او میری نورانی مخلوق، فرشتوں، سب سے مضبوط اور قوی، سب سے اونچی اور بڑی چیز، سب سے قیمتی دولت والی چیز میرا مومن بندہ ہے، جو ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، وزنی ہے، اونچا ہے، بہادر ہے، قوی ہے، ان تمام سیلابوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، دبیز نیندوں کو جھنجھوڑتا ہے، مجاہدوں کو جگا رہا ہے، قرون اولا کی رزم گاہوں سے مرتضی کا جلال لے کر دبیز نیندوں کو جھنجھوڑتا ہے، مجاہدوں کو جگا رہا ہے۔ او مومن بندہ، میرا اتنا قیمتی اور اتنا مضبوط ہے، لیکن ساتھ وصف یہ ہو یتصدق بصدقۃ بیمینہا وَيُخْفِيهَا بِشِمَالِهَا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے اپنے سیدھے ہاتھ سے، اور اتنا ریاکاری سے ڈرنے والا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔